अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न खिताबत का हमारा ये मुक़द्दिमाती दौरा है और आज उसका चौथा दर्स है, जिसमें आज हम बयान करेंगे तकरीर को तहरीर करने और महफूज करने का तरीका, यानी अपनी तकरीर को किस तरह से हम महफूज करें। जब हमने मुतालिया किया तो हमें ये पता चला कि ये मैटर हमारे लिए मुफीद है और ये हमारे लिए मौजू है। इससे पहले हमारा एक बाकायदा क्लिप मौजूद है, वीडियो, कि जिसका उन्वान ही कलम कुरान और हदीस में। ये बहुत अहम है। उसमें हमने कलम का माना किया है, कलम की अहमियत को बयान किया है और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें और भी बयान की हैं। अगर कोई चाहते हैं कि वो हमारे इस क्लिप को देखें तो वो यानी हमारे इसी चैनल पर वीडियो प्ले लिस्ट में आप जाएं, वहाँ पर फ़न खिताबत के उन्वान पर आपको तकरीबन 55-56 आपको वीडियोस मुख्तलिफ उन्वान के तहत मिल जाएंगी। उनमें से एक ये भी वीडियो आपको मिलेगी। पैगंबर का इरशाद गिरामी है, क़य्यिदुल इल्मा बिल किताबा, इल्म को कैद कर लीजिए किताबत के ज़रिए से। लिहाजा इसका किसी को भी इनकार नहीं है, किताबत ज़रूरी चीज़ है। और हमारे यहाँ होता क्या है कि आमतौर पर हमारे खुताबा एक दफ़ा अपनी तकरीर को तैयार करते हैं और समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये याद भी होगी, अब इसको हम हर वक्त जब चाहेंगे तकरीर कर लेंगे। लेकिन कभी साल के बाद, 2 साल के बाद या कुछ वक्त के बाद अगर दोबारा वही तकरीर करना पड़ती है तो हम भूल चुके होते हैं। इस वजह से तकरीर का तहरीर करना बहुत ही ज़रूरी है, या उसको महफूज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इसका तरीक़ाकार क्या है? तो आगयून ये जदीद दौर है, जदीद दौर में उसी के मुताबिक हम इसको महफूज करने का तरीका अपनाएंगे। एक तो बहरहाल यह है कि तरीका फ़ाइल में तहरीर करना, लेकिन याद रहे कि फ़ाइल किस तरह की होनी चाहिए। एक आम तौर पर हम कोई कॉपी वगैरह जिसे कहते हैं या दफ्तर कोई ख़रीद लिया और उसमें उसको महफूज करने। दूसरा तरीका असल जो हमारे लिए इंतहाई अहम है वो ये है कि फ़ाइल होनी चाहिए और वो भी इस तरह की फ़ाइल हो। इस तरह की फ़ाइल होने का नतीजा ये होगा कि ये देखेंगे कि ये क्लिप इसका खुल जा रहा है। जब ये इसका क्लिप ये खुलेगा, आप इसके पेज एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाली अगर आप कॉपी इस्तेमाल या फाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप मजबूर होंगे कि अगर ये पेज यहाँ पर फुल हो गया है तो अगर आप नया मैटर इसमें जमा करना चाहते हैं तो आपकी मजबूरी ये होगी कि आप कहीं और जाकर तहरीर करें। लिहाजा फिर आपको यहाँ से हवाला देना पड़ेगा और फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही मुश्किल अम्र होता है। ये हमने तरीका अपनाया है मुहक्किकीन का, कि जो मुहक्किकीन होते हैं उनके पास इस तरह की फ़ाइल होती है। अब ज़रूरी नहीं कि सेम इसी तरह की हो, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप पेज जा बजा कर सकें, शिफ्ट कर सकें। तो यह है फ़ाइल के अंदर तहरीर करने का, और उसमें यही है कि आपने यहाँ पर आपने तहरीर किया और उसके बाद आप बाद वाले पेज पे आ जाएं और उसी तरह से आप इसको एक तरफा लिखना होता है। ये एक तरीका खास है कि जो एक तरफा तहरीर किया जाता है, और जब कभी ज़रूरत पड़े कि आपको पेज के इजाफा करने की तो आप इसी मौजू पर आप इजाफा कर सकें। तो ये तरीका था फ़ाइल के अंदर। लेकिन अर्ज़ किया था कि जदीद दौर है और जदीद दौर में क्या करना होता है, उसी के मुताबिक अपने आप को लेकर चलना होता है। वो है आज का दौर, मोबाइल का दौर है, लैपटॉप का दौर है और कंप्यूटर का दौर है। अब उसमें आप किस तरह से महफूज करेंगे? उसमें महफूज करने का तरीका यह है कि आगयून तवज्जो करेंगे, वो यह तरीका कि आप अपने पास लैपटॉप है तो उसमें आप अपने नाम की एक फाइल बनाएंगे। अपने ही लैपटॉप में अपने नाम की फाइल बना लें और उसके बाद फिर आप उसमें लिखने मजालिस और महाफिल। मजालिस और महाफिल आप लिख लेंगे तो ये आपके पास 2 फोल्डर हो गए। फिर उसी मजालिस के अंदर आप क्या करेंगे, आप तरीका ये अपनाएंगे कि उसके अंदर मासूमीन का फोल्डर बनाएं। जब मासूमीन का फोल्डर बनाया तो उसके अंदर फिर आप फोल्डर बनाते चले जाएंगे, क्या कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इसी तरह से बाकी आइमा मासूमीन का। तो ये आप बनाते चले जाएंगे और फिर उसी में इजाफा करते चले जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता मैटर जमा होता चला जाएगा। इसी तरह से आप एक मसला बना लेंगे,
اہم شخصیات کا فولڈر، جس میں یہ ہے کہ اسلام کی جو اہم ترین شخصیات ہیں جو چہاردہ معصومین میں نہیں ہیں لیکن اہمیت رکھتی ہیں اور بہت اہم شخصیات، جیسے حضرت ابو الفضل العباس، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اسی طرح سے حضرت علی اکبر۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کے آپ کے پاس الگ سے فولڈر بنا ہوا ہو اور آپ اسی طرح سے تحریر کرتے چلے جائیں۔ یہ آپ کے پاس آہستہ 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 بہت زیادہ میٹر جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز پر بھروسہ تو کیا نہیں جا سکتا، تو ممکن ہے کہ خدا نخواستہ یہ ہمارا لیپ ٹاپ خراب بھی ہو سکتا ہے، کچھ مشکل آ سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ سی ڈرائیو میں تو بالکل رکھنا ہی نہیں ہے، سی میں نہیں ہونا چاہیے، مثلا کے بعد ڈی ہے، جی ایچ، کسی پر بھی آپ کسی میں بھی رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ وقت کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اپڈیٹ کہاں کریں گے؟ یعنی محفوظ کریں گے کہاں پر؟ آپ اپنے پاس کوئی یو ایس بی یا اسی طرح سے جو کارڈ کہلاتا ہے ایس ڈی کارڈ، یہ وغیرہ لے کر آپ اس میں اس کو لے جا کر شفٹ کرتے رہیں۔ کیا کریں گے کہ جب آپ کے پاس کچھ میٹر جمع ہو گیا تو آپ اس کو لے کر جائیں گے یو ایس بی میں یا ایس ڈی کارڈ میں لے جائیں گے، اور اسی طرح سے آپ نے کچھ عرصہ بعد یہ تبدیل کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر بھی مشکل پیش آ جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ چند چیزیں یہ ہے کہ ممکن ہے پھر یو ایس بی کا بھی مسئلہ، تو جتنی جگہ پر ہو سکے آپ اس کو محفوظ کریں۔ الحمدللہ میں تقریباً 4-5 جگہوں پر اپنے میٹر کو محفوظ رکھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر موبائل میں رکھا ہے تو موبائل کھو جاتا ہے تو میٹر بھی ساتھ جاتا ہے، اسی طرح سے لیپ ٹاپ خراب ہو سکتا ہے، یو ایس بی خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ 3-4 جگہوں پر اس کو محفوظ کریں، اور پھر 2-3 مہینے کے بعد یا جس وقت آپ سمجھیں کہ اب ماشاءاللہ اچھا خاصا میٹر اور مزید جمع ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو دوبارہ شفٹ کریں گے باقی ہر جگہ پر، جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے کہ ایس ڈی کارڈ یا یو ایس بی وغیرہ میں۔ لیکن اس کا طریقہ کار پھر یہاں پر توجہ رہے، طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ آپ پہلے والی فائل کو ڈیلیٹ نہیں کریں، پہلے کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کا اضافہ کر دیں۔ مثلا آپ کا نام ہے احمد، تو احمد کے ساتھ 1 کا اضافہ کر دیں۔ جب اضافہ کر دیا تو اب فولڈر کا نام چینج ہو گیا، اب آپ وہاں پر شفٹ کر رہے ہیں آپ اپنے پورا فولڈر۔ اب جب آپ کے نئے نام کے ساتھ یہ آ رہا ہے تو یہ آ سکے گا، اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، ایک ہی نام نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کی یہ پوری فائل جو آپ کے اپنے نام کی ہے، توجہ رہے، جو آپ کے اپنے نام کی ہے وہ اسی طرح سے پوری کی پوری کاپی ہو جائے۔ جب کاپی ہو جائے، جب آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ اب یہ کاپی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات بعض لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، خود میرے ساتھ بھی ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میں نے سمجھا کہ یہ میں پرانی والی ڈیلیٹ کر رہا ہوں جبکہ وہ میری نئی فائل ڈیلیٹ ہو گئی، اور اس طرح سے مشکلات بعض دفعہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہاں توجہ کے ساتھ جو آپ کی پہلے والی فائل ہے اس کو پھر آپ ڈیلیٹ کر دیجئے، اور نئی والی فائل جو ہے جس کے اندر نیا میٹر موجود ہے وہ اسی طرح میں رہ جائے گا۔ تو یہ ایک خاص طریقہ ہے تقریر کو اپنے پاس محفوظ کرنے کا۔ پھر یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پر تو اپنا یہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ لے جا نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں؟ کہیں گے کہ اس دور میں جیسے موبائل ہے بہترین سہولت ہے، آپ اس کی ایک کاپی اپنے موبائل میں بھی کر لیجئے۔ جب آپ اپنے موبائل میں کاپی کر کے رکھ لیں گے تو یہ جہاں کہیں بھی آپ کو اچانک بھی اگر دعوت آتی ہے، خطیب ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو اچانک دعوت بھی ملے تو وہ رد نہ کرے، وہ معذرت نہ کرے کہ جی میری تو تیاری نہیں ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے یا میں مریض ہوں۔ کسی حالت میں بھی جو اپنی دعوت کو نہ ٹھکرائے وہی پروفیشنل خطیب ہوتا ہے اور وہی حقیقی خطیب ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیونکہ پروفیشنل خطابت کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں طریقہ کار بھی پروفیشنل اپنانا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں یہ سیو ہونا چاہیے۔ تو اس کو آپ لے کر آپ اپنے پاس رکھیں، اور جہاں کہیں بھی آپ کو دعوت ہوتی ہے خطابت کے لیے، جا کر مجلس پڑھنا ہے یا تقریر کرنا ہے، کچھ بھی آپ کا ہے سلسلہ، تو آپ کے پاس یہ ساری کی ساری تحقیقات آپ کے ساتھ رہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اپنی تقریر کو محفوظ کرنے کا یا تحریر کرنے کا، اور اس کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اس کو اپڈیٹ کرتے رہیے، جس طرح سے آپ آہستہ آہستہ، اور اس کو سستی سے پیش رہیے، بلکہ یہ ہے
ہمیشہ کے لیے آپ آج کو نہ سوچیں، آپ 5 سال 10 سال کے بعد کو سوچیں کہ 5-10 سال کے بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت آپ کو ہو سکتا ہے مطالعے کا اتنا وقت بھی نہ ملے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور مصروفیات اور بھی بڑھ جائیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ آپ کا آج کا سامنے کشکول بنا ہوا ہے، اور آپ اس میں آپ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی طریقہ آپ اپناتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی وقت کے بعد آپ کے پاس اچھی خاصی یہ تحقیقات ہو جائیں گی، اور آپ کے پاس آپ کا اپنا ذاتی میٹر ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے باقاعدہ طور پر دروس میں بیان کر رکھا ہے کہ مثلا تقریر کو بنانا کیسے ہے، اور محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ذکر کر دیا ہے، اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ، اس کو بیان میں لانے کا طریقہ، یہ سارے کے سارے دروس آپ کو انشاءاللہ تعالی اسی چینل میں موجود ملیں گے۔